السلام علیکم ناظرین، پروگرام ڈپٹی انیکشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ یسرت لائن۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں خالد اسلام بارو، کوارڈینیٹر آف حماد اظہر یوسی 107۔ آج ہم ان سے بات کریں گے ان کے ترقیاتی کاموں کے بارے میں۔ آئیے بات کرتے ہیں ان سے ان کی پارٹی کے حوالے سے کہ 2 سال میں انہوں نے جو ترقیاتی کام سر انجام دیے ہیں ان میں ان کا کیا کردار رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ آپ سیاست میں کب سے آ رہے ہیں؟ جی مجھے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں۔ سیاست کو جوائن کرنے کا کوئی خاص مقصد؟ میری زندگی کیونکہ اوورسیز زیادہ گزری ہے، 79-80s میں میرے والد دبئی چلے گئے، ساری فیملی ہم وہاں پہ چلے گئے۔ آئی ایم ایجوکیٹڈ فرام دبئی ایکچولی۔ تو جب میں دبئی میں ہی تھا تو خان صاحب کا دھرنا ہو رہا تھا، اس سے پہلے بھی ان سے ملاقات رہی 90s میں، لیکن دور سے ظاہر ہے وہ ہمارے ہیروز سے، ہم ان کو دیکھنے جایا کرتے تھے شارجہ کپ میں۔ تو جب دھرنا ہوا تو اس وقت مجھے بڑا ٹائم ملا ان کی باتیں سننے کا۔ باتیں تو ہر کوئی بندہ کر سکتا ہے، میں کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں، باقی سیاسی پارٹیاں بھی کرتی تھی، لیکن اس شخص کے خلوص میں، اس کی آواز میں، اس کے لہجے میں کچھ نہ کچھ تو تھا، کوئی تو بات ایسی تھی کہ میرے جیسا بندہ جو آج ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار سکتا ہے اپنے گھر میں، سکون کے ساتھ سو سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، لیکن میں سارا دن خان صاحب کے ویژن کو ساتھ لے کے سارا دن یوسی میں پھرتا رہتا ہوں، لوگوں کے کام کرتا ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ اس بندے کی آواز میں، اس کے لہجے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سچائی نظر آئی کہ یہ وہ شخص ہے۔ یہ بات تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ہماری کرپشن کا کیا حال ہے۔ لوگ مجھ سے وہاں پوچھتے تھے، میں ٹورزم میں تھا تو لوگ گورے میرے امریکنز جو مجھے ملتے تھے وہ سوال کرتے تھے کہ تم پاکستان کی اتنی تعریفیں کرتے ہو تو پھر کیا وجہ ہے تمہارا ملک اوپر کیوں نہیں جاتا؟ تو میں انہیں ایک ہی جواب دیتا تھا، سر کرپشن ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو میرے ملک کو اٹھائے، میرے دریا، میرے سمندر، میرے ڈیزرٹ، میرے میدان، میری بارشیں، میرے پاس اتنے موسم ہیں، میری صلاحیتیں اتنی زیادہ ہیں، میری قوم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم ہر قسم کے حالات میں لڑ سکتے ہیں۔ اس شخص میں مجھے وہ لیڈر نظر آیا اور میں آیا اور میں آگے اس کی راہ پہ چل پڑا اور مرتے دم تک انشاءاللہ تعالیٰ اسی راستے پہ چلنا ہے، کیونکہ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی اللہ کا راستہ ہے، یہی نور کا راستہ ہے، اور یہی راستہ میرا لیڈر کہتا ہے کہ مدینے کی ریاست کا راستہ ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنے 2 سال مکمل کیے ہیں، ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان 2 سالوں میں انہوں نے کون سے ترقیاتی کام سر انجام دیے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ شاید یہ بات آپ خان صاحب سے پوچھیں تو خان صاحب آپ کو صرف یہی کہیں گے کہ حوصلہ رکھیں اور گھبرائیں نہیں۔ میں کیونکہ ایک کارکن ہوں تو میں اپنی رائے دے سکتا ہوں اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ خان صاحب نے کیا کیا۔ خان صاحب نے سب سے پہلے ہمارے پیالے میں جو سوراخ تھے انہوں نے وہ بند کیے۔ ان 2 سالوں میں ہم بھاگ کے 2.5 گھنٹے کی فلائٹ کر کے دبئی تو چلے جاتے ہیں، لیکن وہ دبئی والا نظام ہم پاکستان میں لانا پسند نہیں کرتے۔ خان صاحب اسی طرف چل رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ دبئی کی اتنی سی حکومت اگر ای گورنمنٹ بنا سکتی ہے تو ہمارے خان صاحب بھی ای گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کے موبائلوں میں ہر طرح کی اپلیکیشن آ رہی ہے، آپ گھر بیٹھے اپنے معاملات حل کر سکیں گے۔ ایک سسٹم جو بنایا جس کو ہم سٹیٹس کو کہتے تھے، اور بچپن سے ہم سنتے ہیں یہ بات کہ جی سٹیٹس کو نہیں چھیڑنا، سٹیٹس کو نہیں چھیڑنا، یہ مادہ ہوتا تھا پارٹیوں کے آپس میں کہ جب بھی آئیں گے آپ نے کسی چیز کو چھیڑنا نہیں ہے۔ اس بندے نے کیا کیا ہے، ایک گھر کو اگر بنانا ہو تو باہر سامان نکال کے بنانا پڑتا ہے۔ اس بندے نے پورا گورنمنٹ کا سیٹ اپ چینج کرنا تھا، یہ اس کا مقصد ہے۔ اس کا مقصد ٹائم پاس کرنا نہیں ہے کہ 5 سال حکومت کی، السلام علیکم، پیسہ بن گیا میں چلا جاؤں، نہیں۔ اس نے سسٹم، یہ باپ ہے قوم کا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچوں کی طرح اس قوم کو لے کے چل رہا ہے، اس سسٹم چینج کر رہا ہے۔ خدا کے بندو 2 سال میں تو یہ سسٹم چینج ہوا، اب کرو حوصلہ اور دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ ایمانداری کی طاقت۔ جو بندہ کسی کو ایک پیسہ نہیں کھانے دے گا، اس گورنمنٹ کے پاس، پاکستان کے پاس بہت سورسز ہیں، انشاءاللہ پاکستان بہت ترقی کرے گا۔ ان ترقیاتی کاموں میں آپ کا اپنا کردار کہاں ہے؟ جی میرا کردار میری یوسی تک محدود ہے، جو میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جو میرے لیڈر نے حماد اظہر وفاقی وزیر جنہوں نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ اپنی یوسی کے اندر لوگوں کے مسئلے مسائل ڈور سٹیپ پہ حل کریں، ان کے معاملے وہ ہمارے تک نہ آئیں، وہ دھکے نہ کھائیں محکموں میں جا کے، تو اس کے لیے ہم دن رات کوشاں ہیں۔ ہم یہاں ڈیلی بیٹھ کے لوگوں کے مسئلے مسائل سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کا کوئی واسا کا مسئلہ ہے، کسی کا کوئی وابڈا کا مسئلہ ہے، کہیں لائن بچھانی ہے، کہیں پانی کا مسئلہ ہے، تو سارا دن ہم یوسی کے اندر یہی لوگوں کے مسئلے مسائل ہی حل کرتے ہیں، اور مجھے کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنی پارٹی کے لیے میں ورک کروں، حماد بھائی کے لیے ورک کروں، دیٹس اٹ۔ جیسا کہ آپ نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا ہوا ہے، تو
آپ کو کس طرح کے کیسز کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ہمارے پاس بات وہی ہے خان صاحب کی، اوپر سے لے کے نیچے تک کرپشن کا راج ہے. ہمارے پاس جو مسئلے آتے ہیں وہ واسا کے آتے ہیں، وابڈا کے آتے ہیں، یونین کونسلز کے بھی آتے تھے، اسکول کا بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے. زیادہ جو لوگوں کے مسئلے ہیں وہ بلز کے بارے میں ہے. میں اس میڈیا کے توسط سے خان صاحب ماشاءاللہ ہم سے بہت آگے کی سوچ رکھتے ہیں، لیکن میں پھر بھی کہوں گا خان صاحب، جس دن میری گلی میں، میرے محلے میں لوگ، عورتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آج پیاز ٹھیک ہے، ٹماٹر ٹھیک ہے، چینی ٹھیک ہے، سر اس دن ہم فخر سے سر اپنا بلند کر سکیں گے. سٹاک ایکسچینج دے ڈونٹ کیئر، انہیں کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے کہ آپ کی سٹاک ایکسچینج کہاں جا رہی ہے، ڈالر کہاں جا رہا ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان بیچاروں کے پاس 2 وقت کی روٹی ہے، ان کو اس روٹی کی فکر ہے. اگر ان کی روٹی کی یہ فکر ختم ہو جائے تو خان صاحب آپ کے لیے بہت دعائیں ہیں انشاءاللہ تعالی. جیسا کہ موجودہ صورتحال کے مطابق مونسون کی انٹری ہے، ٹھیک ہے، اسی حساب سے نکاسی آپ کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ جی بہت یہ آپ نے اچھا سوال کیا. سیوریج کا نظام تو پورے لاہور کا ہی تباہ کن ہے. جس طرح پورے لاہور میں ہوا اسی طرح ہمارے علاقے میں بھی ہوا کہ پیسے کھانے کی خاطر سڑک کے اوپر سڑک، سڑک کے اوپر سڑک، سڑک کے اوپر سڑک، 7 سڑکیں بن چکی ہیں. لیکن آج سے 25 سال پہلے جو سیوریج پڑا تھا وہ کسی نے نہیں دیکھا جا کے نیچے کہ وہ بچا بھی ہے، سلامت بھی ہے کہ نہیں. لوگوں کے مکانات تباہ ہوتے ہیں، دکانیں تباہ ہوتی ہیں، پلازے تباہ ہوتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اندر ہی اندر سیوریج کا پانی ان کے گھروں تک، دیواروں تک جا رہا ہے. تو یہ حماد بھائی کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں UC 107 پکچٹی کو ایک ماڈل بنا کے اپنے N 126 میں پیش کروں. تو میں اس میں حماد بھائی کی محبت شامل ہے. میاں اظہر صاحب بہت شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سیوریج کے حوالے سے، واسا کے حوالے سے ہم ایک ماڈل بنا کے دکھائیں گے انشاءاللہ UC 107 کو. یہ تو ایک ٹیمپریری ایشو ہے نا، ٹھیک ہے، مونسون کا. اس کے علاوہ بھی عوام کو بہت سے ایشو ہیں. مہنگائی کا ایشو ہے، آٹے کا رونا ہے، چینی کا رونا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا PTI کے آنے کے بعد مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے؟ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں جب ڈالر اوپر جاتا ہے نا تو پھر یہ عام سی بات ہے، سب کو پتا ہے اس بات کا کہ ہم جو بھی باہر سے چیز منگوائیں گے اس کی پیمنٹ ہم نے ڈالروں میں کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کی کرنسی ڈاؤن ہوگی، ڈالر اوپر جائے گا تو ہر چیز مہنگی ہوگی. لیکن میں پھر بھی مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے یہ ڈالر نیچے آئے گا، یہ اپنی جگہ پہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. سٹاک ایکسچینج اوپر جانی شروع ہو گئی. یہ بہتری جو ہے نا آہستہ آہستہ اوپر سے نیچے آ رہی ہے. نیچے آنے تک ٹائم ضرور لگے گا لیکن یہ آئے گی ضرور. اور میں اس دن اپنی حکومت سے، PTI سے، عمران خان صاحب سے خوش ہوں گا جس دن عام عوام، میری گلی محلوں میں گھومنے والی عوام، وہ مجھے یہ کہے کہ آج ہم روٹی سکون کے ساتھ کھا رہے ہیں. اپوزیشن کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ جسٹ ٹائم پاس کرنے والی بات ہے. جو کرائم انہوں نے کیا ہے، کرائم میں تو PhD کی ہوئی انہوں نے سب نے، تو اب وہ سارا کچھ اوپن ہو گیا. دیکھیں جو کیسز ہو گئے ہیں یہ کیسز واپس نہیں آ سکتے. جو کیسز ہو گئے، نااہل ہو گئے، وہ کس طرح سے حکومتیں اٹھائیں گے، کس طرح سے الیکشن لڑیں گے. آج خان صاحب صدارتی الیکشن لڑتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں سامنے کون آگے کھڑا ہوگا؟ نواز شریف آئے گا، شہباز آئے گا، بلاول آئے گا. یہ لوگ آئیں گے جن کے اوپر کرمنل کیسز ہیں اور یہ لوگ اندر جانے والے ہیں. یہ لوگ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے اس سچے انسان کا. ابھی سابقہ حالات میں مریم نواز پر جو پتھراؤ ہوا، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے وہ سارا الزام PTI پہ آ رہا ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ یہ جی مریم ماشاءاللہ لیڈر ہیں جن کی ان کو مبارک ہو. لیکن یہ جس طرح بچوں کی طرح، عورتوں کی طرح بیٹھ کے، یہ 2 سہیلیاں بیٹھ کے پلان بناتی ہیں کہ ہم یوں کر دیں گے پھر یہ ہو جائے گا، لوگوں کو کہہ دیں گے جی قاتلانہ حملہ ہو گیا. تو یہ بچوں والی باتیں نا اب بہت پرانی ہو گئی ہیں. آپ بڑی ہو جائیں ماشاءاللہ، اب یہ بچوں والی حرکتیں چھوڑ دیں. ناظرین یہاں لیتے ایک چھوٹا سا بریک. چارجر، ہینڈ فری، ڈیٹا کیبل، USB، کار ریڈر دستیاب ہیں. آج ہی ہول سیل پر آرڈر دینے کے لیے رابطہ کریں. 0306111178 030797911110. فیمیل ہول سیلر رابطہ کرنے کے لیے 030017841110. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے میاں خالد اسلام صاحب سے ان کی پارٹی کے بارے میں. عمران خان کی 22 سال کی سٹرگل اور موجودہ 2 سال کی جو سٹرگل ہے، ان دونوں کے حساب سے جتنے بھی انہوں نے ترقیاتی کام کر لیے ہیں حکومت کے لیے، جتنے بھی اقدامات کیے ہیں، آئندہ 3 سال کا ان کا کیا پلان ہے؟
زبردست. اس کے بعد جی ہماری دوڑ شروع ہوتی ہے. ہم نے دوڑ لگانی ہے. اپنے خان صاحب کا ایک چھوٹا سا سپاہی ہوں میں, تو میں اس حساب سے بات کروں گا کہ آج کے بعد ہم نے سانس نہیں لینی جب تک ہم منزل پر نہیں پہنچ جاتے. اس قوم کو ہم کنارے پر نہیں پہنچا دیتے, ہم نے سانس نہیں لینی ان 3 سالوں میں. خان صاحب کے 22 سال کی اسٹرگل اور موجودہ 2 سال کے اقدامات کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ اس کا موازنہ کریں تو ہمارے سامنے کون سے حالات نظر آتے ہیں؟ ان کی 22 سال کی اسٹرگل ایک طرف, ان کے یہ 2 سال ایک طرف. جو اسٹرگل انہوں نے 2 سالوں میں کی ہے, وہ بندہ جو ساری زندگی ایک ہیرو کی طرح رہا ہے, اس کو ہم نے اس پاکستانی قوم نے پیار محبت سے اٹھا کے اس منصب پر پہنچا دیا جس منصب پر پہنچنے کے لیے کونسلر, چیئرمین, صوبائی اسمبلی, قومی اسمبلی, پتہ نہیں کہاں کہاں کے دھکے کھا کے آدمی پہنچتا ہے. اس بندے کو ہم نے اس منصب پہ بٹھایا ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ منصب ہی اس ایماندار آدمی کے لیے تھا. یہ باقی ساری چیزیں چھوٹی ہیں. وہ اس قوم کا سربراہ ہے, وہ اس قوم کو ساتھ لے کے چلے گا. اور وہ جو 22 سال کی اسٹرگل جس میں اس نے ہماری تکلیفیں دیکھی ہوئی ہیں, وہ آج بھی ہماری تکلیفیں دور کرنے کے لیے بے چین ہے. وہ شرافیہ کے لیے بے چین نہیں ہے, وہ غریب آدمی کے لیے بے چین ہے, وہ مزدور کے لیے بے چین ہے. اور انہی کو ہم نے انہی کو نتائج دینے ہیں ہم نے, اور انہی کو ہم نے ریلیف دینا ہے. یہی خان صاحب کا ویژن ہے, یہی طریق انصاف کا ویژن ہے, یہی میاں خالد کا ویژن ہے, اور ہر سیاسی کارکن کا یہی ویژن ہے کہ ہم نے ڈیلیوری دینی ہے, ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. ہم نے لوگوں کو ان کے فٹ سٹیپ پہ جا کے, گھروں کی دہلیز پہ جا کے ان کے معاملات حل کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی. آج کل جو رونا مہنگائی کرو, کیا اس کے لیے جلد سے جلد اقدامات کیے جائیں گے, ہمارے سامنے پیش آئیں گے؟ جی یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. انشاءاللہ تعالی یہ ٹائیگر فورس کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا. جیسے ہی ٹائیگر فورس ایکٹیو ہوگی ہر یوسی کے اندر بہت اچھا کنٹرول ہوگا. لا فور ایوری ون, اس میں کسی کو کسی قسم کی گنجائش نہیں دی جائے گی. پرائز بھی چیک ہوں گے, ملاوٹیں بھی چیک ہوں گی. جنہوں نے سٹوریج کی ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ نہیں کر پائیں گے. تو ایک قانون کی سر بلندی ہوگی. قانون جب سب کے لیے ایک ہوتا ہے تو ہر آدمی ایکسپٹ کرتا ہے. قانون ڈسٹرب اسی وقت اس شخص کو کرتا ہے جب میرے لیے قانون اور آپ کے لیے قانون ہو. اور یہ ہمارے سامنے ہے کہ خان صاحب نے جو یہ مقدمات خود تو نہیں انہوں نے سارے کیسز کیے, نیب نے کیے, سب کچھ ہوا, وہ پھر بھی حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ ہمیں مطلب کیوں نکالا, یا پتھر لے کے آ جانا. عدالتیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہیں. وہ کسی لا کو نہیں مانتے, کسی قانون کو نہیں مانتے. تو دنیا کا نظام تو نہیں اس طرح سے چلتا کہ آپ مادر پدر آزاد زندگی تو اس طرح نہیں گزار سکتے ایک آزاد اور پر مذہب معاشرے کے اندر. آپ کو کسی لا کے تحت چلنا ہوگا, کسی سسٹم کے تحت چلنا ہوگا. اور یہی سسٹم انشاءاللہ تعالی خان صاحب کا ویژن ہے. اور اس سسٹم کے ساتھ آگے آنے والی ہماری نسلیں جو ہیں پرسکون پاکستان میں پرسکون زندگی گزاریں گی انشاءاللہ تعالی. آپ کو کہنے کا مطلب کہ آئندہ آنے والے 3 سال بہتر اقدامات کے ہوں گے؟ جی انشاءاللہ تعالی ہم نے آنے والے 3 سالوں کے اندر ہم آپ سے کوئی ایکسکیوز نہیں کریں گے. ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے ذرا ٹھہر جائے, ذرا تھوڑا صبر کریں. جتنا صبر آپ نے کیا ہم آپ کو سلام کرتے ہیں, اس پاکستانی قوم کو سلام کرتے ہیں. اس پاکستانی قوم نے اس پاکستان کے لیے, ہماری ماں کے لیے یہ صبر کیا, اور انشاءاللہ تعالی یہ ماں جو ہے اپنے بچوں کی طرح آپ سب کو ساتھ لے کے چلے گی. اور آپ کے سر پہ جو ایک شفقت کا ہاتھ محسوس ہوگا آپ کو, حکومت پاکستان, گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے نہیں, اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے. 3 سال بعد ہمارے سامنے ایک نیا پاکستان آئے گا انشاءاللہ تعالی. جی اوکے. EOBI بزرگ پینشن کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں صرف آپ کو چھوٹا سا اپنا ایک تجربہ بتا دیتا ہوں کہ جب ہم وہیں باہر نکلتے تھے, بینکوں کے باہر بوڑھے لوگ بیٹھے ہوتے تھے, دماغ میں سوچ آتی ہے ہم اوورسیز رہے ہیں, ساری دنیا میں گھومے ہیں. اس بندے نے 40-45 سال اپنی جوانی کے اس قوم کو دیے. اس قوم نے اس کو کیا دیا کہ جب بوڑھا ہو گیا اس کو ٹانگوں سے چلنا نہیں آتا, بیچارہ بخار, کمزور, بینک کے باہر دھکے کھا رہا ہے, کمیشنیں دے رہا ہے, پرچیاں لے کے گھوم, ہر جگہ پہ تو دہاڑیاں, بندہ کرے گیا یہاں پہ ہر جگہ پہ دہاڑیاں. خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں, ہر جگہ پہ مافیا ہے, ہر جگہ پہ لوگ کہتے ہیں پیسے کتوں لبن گے, دہاڑی کتوں لگ پے گی. اتنے تو بڑا سو ہارڈ خان صاحب نو سلام ہے کہ انہوں نے مطلب ایماندار بندے لب لے. میں نے تو بڑی مشکل پیش آ رہی ہے ابھی تک. اتنے اچھے ان ترقیاتی کاموں کے ساتھ آپ کا فیملی اور سیاست دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے, کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ اگر سچ پوچھیں تو بہت دل ٹوٹا. میں پڑھا کرتا تھا کتابوں میں کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اکیلے ہوتے ہیں. اب مجھے لگتا ہے پریکٹیکلی یہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ میری فیملی جو ہے میں ان کو قائل نہیں کر سکا نون سے PTI میں لانے کے لیے.
تو اس کی وجہ سے مجھے بہت سارا فیس کرنا پڑا, بہت تکلیفیں مجھے فیس کرنی پڑی, میری فیملی کو فیس کرنی پڑی, میرا ایک طرح سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا. آج بھی میرے گھر میں آپ دیکھ لیں ہماری فیملی کا کوئی بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو اس لحاظ سے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں اس کام میں کیوں آیا. میں نے تو ہر چیز اپنی گنوا دی, میں نے اپنے دوست گنوا دیے, وہ نون لیگ میں تھے, میں نے اپنے رشتہ دار گنوا دیے, عزیز گنوا دیے, وہ نون لیگ میں تھے. تو بس ایک ہی سوچ ہے جو خان صاحب کی سوچ ہے کہ سامنے مجھے اپنی قبر نظر آتی ہے اور مجھے اپنی آخرت نظر آتی ہے. میں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا, میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا کہ کون میرے ساتھ ہے کون نہیں ہے. جب میں چل ہی اللہ کے رستے پہ رہا ہوں تو مجھے کسی کی کیا فکر ہے, مجھے کوئی فکر نہیں ہے کسی کی. عمران خان کے حوالے سے آپ کا انہیں کوئی خصوصی پیغام؟ سلام, یہ خان صاحب کو پیغام ہے. سلوٹ سر, ایک ریٹائر بندہ 55 ایئرز اولڈ جس نے ساری زندگی اوورسیز کی, وہ آپ کو سلوٹ کرتا ہے سر. آپ کی ایک ایک بات یہاں پہنچتی ہے اور میں ہر بار خان صاحب آپ کی بات پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا. میں سمجھتا ہوں آپ کی بات کوئی سمجھے یا نہ سمجھے, شاید میرے جیسے ہزاروں کارکن ایسے ہیں جو ایسا ہی سوچتے ہیں, اور یہ خان صاحب کی قیادت کا کمال ہے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں میاں خالد اسلام صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. 110 نیوز کی طرف سے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں اتنا وقت دیا. اس کے حوالے سے اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے پروگرام ڈپٹی ان ایکشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ یسرت لائن. ہم ملیں گے کسی اور جگہ کسی نئی ہستی کے ساتھ.